بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستے کوز اگر کی قسط نمبر 54 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زوبیہ نے یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر جیسے ہی خرم کو فون کیا، خرم سٹال پر ہی آدھی کھائی چاٹ چھوڑ کر اسے لینے چل پڑا۔ ہارون وغیرہ نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر خرم نے کچھ بھی نہیں بتایا اور صرف مسکرا کر دیکھتے جاؤ کہا اور چلا گیا۔ زوبیہ کے ڈرائیور کو اپنی رہنمائی میں وہ پارکنگ تک لایا اور گاڑی پارک کرانے کے بعد زوبیہ اتر کر جانے لگی۔ ڈرائیور پوچھنے لگا کتنا ٹائم لگے گا؟ بس آدھا گھنٹہ، زوبیہ اطمینان سے بولی تو خرم نے ٹوک دیا، نہیں نہیں، آدھا گھنٹہ کہاں، 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ زوبیہ نے حیرانی سے خرم کو دیکھا مگر خرم نظر انداز کر گیا۔ اصل میں گاڑی میں تھوڑا سا کام کروانا ہے، اگر 2 گھنٹے لگنے ہیں تو میں ابھی کرا لیتا ہوں، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، جا کر آرام سے کرو۔ زوبیہ سے پہلے خرم نے فراغ دلی سے اجازت دے دی۔ زوبیہ صرف خرم کو دیکھ کر رہ گئی، اب بھلا وہ کیا بولتی، وہ تو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس طرح جھوٹ بول کر یونیورسٹی آنا پہلے ہی اسے بہت عجیب اور نامناسب لگ رہا تھا، اس پر 2 گھنٹے بعد واپسی کا سن کر اسے اپنا آنا کچھ غلط لگنے لگا تھا۔ ڈرائیور خرم کی اجازت پر ایسے گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا جیسے خرم کا ہی ملازم ہو۔ آؤ نا، زوبیہ دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب خرم نے ٹوکا اور اس کے چہرے پر لکھے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں فوراً اسٹور روم میں لے جا کر تصویر دکھا دیتا، لیکن کیا کروں، اسٹور روم ابھی بند ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کو سامان نکالنے کے لیے چابی دی گئی تھی وہ اسٹال کی کچھ چیزیں وغیرہ لینے گئے ہیں، ان کو آنے میں آدھا پون گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ زوبیہ کے چہرے پر الجھن پھیلتی دیکھ کر خرم نے بظاہر بڑے مؤدب انداز میں کہا، آپ آدھا پونا گھنٹے کے لیے اگر کہیں جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں اور ڈرائیور کو فون کر کے بلا لیں، ورنہ اس سے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ کچھ دیر اسٹالز وغیرہ گھوم لیں، تھوڑا سا وقت بھی گزر جائے گا اور دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ آپ فیسٹیول دیکھنے آئی ہیں۔ اصل میں جن اسٹوڈنٹ سے میں چابی لے رہا ہوں انہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ میں اندر کیوں جانا چاہتا ہوں۔ ایسی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا اور الٹا دوسروں کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگتے ہیں، اس لیے میں کسی کو کچھ بتاتا ہی نہیں۔ زوبیہ کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے خرم نے واضح طور پر دیکھے، اس کے چہرے پر پھیلی الجھن میں خاطر خواہ کمی آ گئی تھی۔ خرم کو یہ تو علم تھا کہ اس کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے، یقیناً اس نے تم پاگل ہو اور تمہارا دماغ خراب ہے جیسے جملے ضرور سنے ہوں گے، لہٰذا اس نے ایسی بات کہی جو سیدھی زوبیہ کے دل کو لگی، اور واقعی تھوڑی دیر بعد وہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں مگر ہنوز نروس سی خرم کے ساتھ فیسٹیول میں داخل ہو گئی۔ خرم کو ایک انجان اور ایک بے حد حسین لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ہر نظر جو اس پر اٹھی وہ اس پر ٹک گئی۔ سب کو حیران اور تجسس میں دیکھ کر خرم کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ اس طرح لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والے لڑکوں میں سے نہیں تھا، اس کا تاثر کافی مضبوط کردار کے حامل شخص کا تھا، یہاں تک کہ نمل سے منگنی ہو جانے کے باوجود وہ اس کے ساتھ بھی لو برڈ کی طرح نہیں رہا تھا۔ ایسے میں اس کا کسی لڑکی کے ساتھ ہونا ایک اچنبھے والی بات تو تھی، اور پھر لڑکی بھی وہ جو اس یونیورسٹی میں بھی دیکھی نہیں گئی اور جس کا حسن بھی ایسا ملکوتی کہ دیکھنے والا مجسمہ بن جانے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اگر لوگ متوجہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خرم اسے اسٹالز دکھاتا بالآخر وہاں تک پہنچ گیا جہاں نمل اور سنبل کتابوں کے اسٹال پر کھڑی ورق گردانی کر رہی تھی۔ زوبیہ تمہیں ریڈنگ کا شوق ہے کیا؟ خرم ایسے بولا تھا جیسے بہت پرانی بے تکلفی ہو۔ نمل اور سنبل دونوں نے ہی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ سنبل کی تو منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ نمل ایک ہی نظر میں خرم کے چہرے پر پھیلے تفاخر کو دیکھتی اپنی حیرت چھپا گئی تھی۔ اسے کون سا شاک لگا تھا خرم کو کسی کے ساتھ دیکھ کر جو اسے اپنے تاثرات چھپانے میں دقت ہوتی؟ البتہ اسے حیرت زوبیہ کو دیکھ کر ہوئی تھی، اگر کوئی اور ہوتی تو وہ ذرا سی حیرانی بھی اس قصے میں نہ آتی۔ نہیں، زوبیہ کا انداز صاف ٹالنے والا تھا، وہ خرم کی رہنمائی میں چلی جا رہی تھی۔ خرم کو اسٹال پر دیکھ کر وہ بھی مجبوراً ٹھہر گئی تھی، ورنہ اسے تو کچھ لینا تھا نہ ہی دیکھنا تھا، بلکہ جس طرح لوگ اسے دیکھ رہے تھے اسے محسوس کر کے اس کی فطری گھبراہٹ
ایک بار پھر اس پر حاوی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی نمل اور سنبل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سر اور نظریں دونوں جھکی ہوئی تھیں، مگر تب بھی اسے بخوبی علم تھا کہ سامنے دونوں لڑکیاں کھڑی ہیں جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ارے دیکھ لو، یہاں بہت اچھے اسٹاک ہیں، خاص طور پر شاعری کا کلیکشن عین تمہاری پسند کے مطابق ہے۔ خرم نے کتابوں کی جانب آتے ہوئے جہاں نمل کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں نسخہ ہے وفا دیکھ کر خرم دلچسپی سے مسکرایا۔ اپنے فیورٹ شاعر کی کتاب لیے بغیر اسٹال سے آگے بڑھ جانا تو زیادتی ہوگی یار۔ خرم نے نمل کے ہاتھ سے کتاب ایسے لے لی جیسے نمل گاہک نہ ہو بلکہ ان کے انتظار میں کتاب لیے کھڑی ہو کہ آئیں اور دیکھیں۔ زوبیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ خرم نے اتنے یقین سے اس کی شاعری کے شوقین ہونے کی بات کی تھی کہ وہ بس بولنے والی تھی کہ مجھے شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن نمل پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہو گئی۔ اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور نمل ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ تو بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ چہرہ اتنا دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے۔ اصل میں اسکول میں بھی وہ ایسے ہی گمسم اور تنہائی پسند تھی۔ اپنے آپ میں گم رہنے والی کو بھلا کیا پتا کہ اسکول میں اور کون کون موجود ہے۔ اسے تو شکلیں بھی یاد نہیں رہتی تھیں، نام تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ نمل خرم کی اس طرح کتاب لیے بالکل جامد تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، جبکہ زوبیہ کی طرف پلٹ چکا تھا۔ میں یہ تمہارے لیے لے رہا ہوں اور اب تم انکار نہیں کرو گی۔ خرم زوبیہ کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر صرف نمل کو سنانے کے لیے بول رہا تھا، تو اصل میں اسے زوبیہ کی فطرت کا اتنا اندازہ تھا کہ اتنی خود اعتماد نہیں خرم کی اس اچانک کی بے تکلفی پر جھڑک سکے۔ پھر وہ جس مقصد کے تحت اسے لایا تھا، اگر وہی پورا نہیں ہوتا تو کیا ضرورت تھی اتنے مغز ماری کی۔ خرم نے اس کتاب کی قیمت ادا کر کے زوبیہ کی طرف بڑھا دی۔ میں نے کہا نا تم انکار نہیں کرو گی، چلو آؤ دوسرے اسٹالز پر چلتے ہیں، یہاں اب اور کیا بچا نہیں ہے۔ خرم نے ایک نظر نمل پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ زوبیہ بے بسی سے ہاتھ میں زبردستی تھمائی کتاب کو دیکھنے لگی، پھر نمل اور سنبل کی نظریں خود پر دیکھ کر فرار ہونے والے انداز میں خرم کے پیچھے چل پڑی۔ یہ خرم کیا کر رہا ہے؟ سنبل نے جیسے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ وہی جو میں نے رومیلا کی شادی میں کیا تھا، نمل نے بالکل بے تاثر لہجے میں کہا۔ البتہ اس کی نظریں ابھی زوبیہ کی پشت پر جمی تھیں، لیکن تمہارے مقابلے میں سمیر تھا، یہاں زوبیہ ہے، دونوں ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ سنبل نے جرح کی۔ اس سے خرم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نمل اب بھی سپاٹ لہجے میں بولی تو سنبل چڑ گئی۔ لیکن مجھے پڑتا ہے، اور وہ بھی تمہاری اسٹوپڈ حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب تمہیں ہی اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا۔ حل تو میں نہیں کر سکتی، لیکن زوبیہ کو ایک بات ضرور سمجھاؤں گی، آگے اس کی قسمت۔ نمل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ زوبیہ خرم کے پیچھے کتابوں والے اسٹال سے باہر تو نکل آئی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آس پاس موجود زیادہ تر لوگ ان دونوں کی طرف ہی متوجہ ہیں، اس سے زوبیہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خرم کے پیچھے بھاگنے والے انداز میں چل رہی تھی۔ وہ خرم سے کہنا چاہتی تھی کہ جلدی سے اسے اسٹور روم دکھا دے، وہ اپنے ڈرائیور کو فون کر کے بلا رہی ہے، اب وہ وہاں نہیں رک سکتی۔ مگر خرم تو آگے ہی آگے سیڑھی پر شوق سے دھن بجائے ایسے گھوم رہا تھا جیسے جانے کون سا خزانہ مل گیا ہو۔ اچانک زوبیہ کو اس پر شدید غصہ آ گیا۔ قریب تھا وہ چیخ کر اسے پکار بیٹھتی کہ اچانک اس کی نظریں سامنے کی جانب اٹھیں اور جامد ہو گئیں۔ اسے عموماً شائستہ خالہ کا سایہ اس طرح دن دہاڑے گھر سے باہر کبھی نظر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ اس سے کافی فاصلے پر اپنی پوری حیت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے سوکھے بکھرے بال ہوا کے دوش پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے، ان کا کٹا پٹا چہرہ خون خون ہو رہا تھا۔ زوبیہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کا حلق اتنا سوکھ گیا تھا کہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، ورنہ اس کا شدت سے دل چاہا خرم کو پکار کر پوچھے کہ ایسے شائستہ خالہ کا سایہ نظر آ رہا ہے، مگر وہ کیا پکارتی، اس کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی، کیونکہ شائستہ خالہ ایک لڑکے کے پاس کھڑی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اس پر حملہ کر دیں گی۔ اور پھر واقعی شائستہ خالہ نے دونوں ہاتھ اس لڑکے کی گردن کی طرف اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ اس لڑکے کی گردن شائستہ خالہ کی گرفت میں آتی، زوبیہ پوری قوت سے چیخ پڑی۔ خرم کے بڑھتے قدم یک لخت رک گئے۔ اس نے چونک کر پلٹ کر زوبیہ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ زوبیہ کے چہرے پر خوف کے سائے نمایاں تھے، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی اور چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے
وہ کسی ایک نقطے پر نظریں مرکوز کیے کھڑی تھی۔ خرم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سمجھ ہی نہ سکا وہ کسے دیکھ رہی ہے۔ سامنے کتنے سٹالز لگے تھے جہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں نہ صرف کھڑے تھے بلکہ آ جا رہے تھے۔ زوبیہ کی دلدوز چیخ پر تقریباً سبھی رک کر اسے دیکھنے لگے، مگر زوبیہ کی محویت میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ زوبیہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ خرم نے اس کے نزدیک آ کر آہستگی سے پوچھا، حالانکہ وہ شکل سے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی چیز سے بری طرح ڈر گئی ہے، لیکن وہ چیز کیا تھی وہ خرم کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ زوبیہ، خرم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح متوجہ کرے، کیونکہ پہلے ہی وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور اب زوبیہ کے چیخنے کے بعد مورتی بن کر ساکت کھڑے ہونے پر بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے زوبیہ؟ خرم نے نہایت دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اب غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا ساری تمیز بالائے طاق رکھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دے۔ وہ وہاں، زوبیہ نے بے ربط انداز میں کہا تو خرم نے ایک بار پھر اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اپنی جھنجھلاہٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، وہاں کیا؟ وہاں شائستہ خالہ۔ زوبیہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، جبکہ شائستہ خالہ کا نام سن کر خرم کی بیزاری میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ گویا اسے شائستہ خالہ کی روح نظر آ گئی ہے اور اسی لیے وہ بنے بنائے کھیل کو بگاڑنے والی حرکت کر رہی ہے۔ اگر اس کا یہ پاگل پن کسی پر ظاہر ہو گیا تو اس پر رشک سے اٹھنے والی نظروں میں اس کے لیے تمسخر اتر آئے گا۔ تو اس میں اتنا خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ خرم نے کوشش کرتے ہوئے اپنا لہجہ نرم بنا لیا۔ وہ جلد سے جلد اس کی حالت نارمل کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے لے کر کہیں بیٹھ جائے۔ وہ اس لڑکے کو مارنے والی تھی۔ خرم نے چونک کر مجمع کی طرف دیکھا۔ کسے؟ خرم نے بے ساختہ پوچھا تو زوبیہ بے چینی سے مجمع کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے اس طرح چیخنے پر بھیڑ میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اب اسے وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جسے اس نے کچھ لمحوں پہلے دیکھا تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ بھیڑ میں اسے ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی تھی۔ لوگوں کو حیران اور متجسس سا اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مزید ہراساں ہو گئی تھی، اور اب خرم کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، ایسا کرو تم تھوڑی دیر کہیں بیٹھ جاؤ، ہم کینٹین چلتے ہیں، وہاں چل کر ایک کپ چائے یا تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، پھر مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ ٹھیک ہے؟ خرم بڑی رسانی سے بات کر رہا تھا۔ زوبیہ کے چہرے کے تاثرات قدرے بہتر ہو گئے۔ وہ خوفزدہ تو اب بھی تھی، مگر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش شروع کر چکی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، زوبیہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ خرم اسے اتنی جلدی گھر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، تب ہی فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں فوراً اسٹور روم کھلواتا ہوں، تم ایک بار تصویر دیکھ لو اور فوراً چلی جاؤ، مگر تب تک کہیں بیٹھ جاتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تم کھڑی رہیں تو گر جاؤ گی۔ خرم غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ زوبیہ کا ہولے ہولے کانپتا وجود اس کی ترجمانی کر رہا تھا، اس کی ٹانگوں کی کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ دینے کی، اور وہ چہرے پر پھوٹ پڑنے والے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتی خرم کی تقلید میں چلنے لگی۔ خرم نے اس کے ہاتھ میں شاعری کی کتاب لے لی، مبادا اس کے بوجھ کے ساتھ ساتھ بھی نہ گر جائے۔ آرام سے فیسٹیول میں لگے چائے کے اسٹال پر لے آیا۔ وہاں اتنی چیئریں اور کرسیاں رکھی تھیں، کینٹین جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ابھی کینٹین یہاں سے کافی دور تھی، اتنا چلنے کی زوبیہ میں سکت نہیں تھی۔ آپ ان لوگوں کو فون کر کے بلا لیں جن کے پاس چابیاں ہیں، زوبیہ نے بیٹھتے ہی کہا تو خرم جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا وہیں رک گیا اور ایک نظر سے دیکھ کر جیب سے موبائل نکال کر کہنے لگا، میں پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آ چکے ہوں۔ خرم یہ کہتا اس کی ٹیبل سے تھوڑا دور جا کھڑا ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زوبیہ کو پتہ چلے کہ وہ کسے فون کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے موبائل پر چند بٹن دبا کر کان پر لگاتے ہوئے جیسے ہی زوبیہ کی طرف دیکھا ٹھٹک گیا۔ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ خرم کو اس کی اس بے چینی اور بد اخلاقی پر شدید تاؤ آیا، مگر اس کے خوف زدہ ہونے کے خیال سے ضبط سے بولا، ریلیکس زوبیہ، تم تو اس وقت ڈر رہی ہو جیسے پہلی بار شائستہ خالہ کو دیکھا ہو۔ میں شائستہ خالہ سے نہیں ڈر رہی، مجھے اس لڑکے کی فکر ہو رہی ہے جس پر شائستہ خالہ حملہ کرنے والی تھیں۔ زوبیہ چاروں طرف متلاشی نظریں دوڑاتے ہوئے فکر مندی سے بولی، تم نے اس لڑکے کو ایک نظر دیکھا تھا اور یہاں اتنے لڑکے ہیں کہ تم دوبارہ سے دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتی۔
بہتر یہی ہے کہ بلا وجہ ہلکان ہونے کے بجائے سکون سے بیٹھ جاؤ۔ ٹھہرو، میں پہلے تمہارے لیے کوئی چائے وائے نہیں پینی۔ اصل میں آپ کو نہیں پتہ، شائستہ خالہ بعض اوقات لوگوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ خرم دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ انہوں نے میری ایک دوست کا سر پھاڑ دیا تھا، وہ جو تمہارے گھر نائٹ اٹینڈ کرنے آئی تھی، خرم نے بے ساختہ بولا۔ زوبیہ بری طرح چونک اٹھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ زوبیہ نے چپ کے ساتھ پوچھا۔ ایک پل کے لیے خرم سٹپٹا گیا۔ وہ اس پر بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ گھر خریدنے سے پہلے اس کے والد فرقان حسن کو ان کے دوست ڈی ایس پی تھے، زوبیہ کی ذہنی بیماری اور اپنے دوست پر آدھی رات کو چھت پر حملہ کرنے کے متعلق بتا چکے ہیں۔ مجھے آپ کی شائستہ خالہ نے بتایا ہے۔ خرم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا کہے کہ زوبیہ کے سوال نے نہ صرف مشکل آسان کر دی بلکہ اسے سوالیہ نظر سے زوبیہ کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا شائستہ خالہ نے تمہیں بھی کچھ بتایا ہے؟ پتہ نہیں، وہ کچھ بتاتی ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن اکثر کچھ ایسی باتیں مجھے پتہ چل جاتی ہیں جو مجھے علم نہیں ہوتا۔ مجھے کیسے پتہ چلی؟ وہ کیا؟ خرم کو اب اس کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے وہ غیر محسوس طور پر سست روی سے میز کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہاں اسی مقصد سے تو لایا تھا کہ اس کے ساتھ گھومے گا، اور جب تمام لوگ ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیں گے تب 1-1.5 گھنٹے میں اسے واپس بھیج دے گا۔ اب اگر گھومنے کے بجائے وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ کر لمبی گفتگو کر لیتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات تھی۔ ویسے بھی وہ لڑکی اتنی بورنگ نہیں تھی، بلکہ کسی سسپینس کی مووی کی طرح اپنے اب آگے کیا ہوگا کہ اشتیاق میں اس کی بکواس سنی جا سکتی تھی۔ بھلے ہی یقین نہ کیا جائے، میرے کالج کی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی تھی۔ سب اسے تلاش کر رہے تھے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ خرم زوبیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے پتا چلا، لیکن میں جانتی تھی اس کا پاؤں مڑ گیا اور گٹر میں گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ زوبیہ دھیرے لہجے میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہیں شائستہ خالہ بتاتی ہیں؟ خرم سنسناتے لہجے میں بولا تو زوبیہ گہرا سانس کھینچتے ہوئے ایسے خرم کو دیکھنے لگی جیسے اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ ہو۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ خرم کی تقریر میں چلتی ہوئی نہ صرف میز تک آ چکی ہے بلکہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ بھی گئی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری دوست کو شائستہ خالہ نے کیوں زخمی کیا تھا؟ خرم نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اسے صرف زوبیہ کا جواب سننا تھا، ورنہ اسے کون سا اس کی بات پر یقین کرنا تھا۔ لیکن ذرا پتہ تو چلے کہ وہ کیا سوچتی ہے، اس کے خیالات تاثرات کیا ہیں۔ لیکن خرم کو امید نہیں تھی کہ وہ جو جواب دے گی وہ خرم کو پل بھر کے لیے ساکت کر دے گا، کیونکہ میری دوست مجھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنی تھی۔ زوبیہ ایسی بولی جیسے کسی ٹرانس میں بول رہی ہو۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ آخر خرم کو ہی وضاحت کرنے کے لیے بولنا پڑا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا تھا میں روحوں کو بلانا جانتی ہوں، تو میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا تھا کہ میں شائستہ خالہ سے بات کر سکوں۔ وہ سمجھ رہی تھی ایسی کوئی روح وغیرہ ہے ہی نہیں۔ وہ میرے سامنے ڈرامہ کرنے لگی کہ شائستہ خالہ کی روح اس کے جسم میں گھس گئی ہے، اور پھر وہ اپنے مطلب کے مطالبات کرنے لگی، جیسے شائستہ خالہ مجھے تلقین کر رہی ہوں کہ تم اس کے کام کر دیا کرو، اس کے نوٹس بنا دیا کرو، اس کو پیسے وغیرہ دے دیا کرو۔ اس لیے مجھے لگتا ہے شائستہ خالہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی میری کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے۔ خرم یکٹی سے دیکھے گیا، ہر چند کہ وہ اس سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کی پوری توجہ زوبیہ کی طرف تھی، پھر بھی اسے علم تھا کہ ارد گرد کے بیٹھے لوگ ان کا بڑی گہری نظر سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ جس طرح آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے خاصا معنی خیز تھا، اور پھر خرم جیسے مقبول لڑکے کے ساتھ اتنی حسین لڑکی کا ہونا، وہ بھی ایسی صورت میں جب وہ لڑکی یونیورسٹی کی نہیں تھی۔ لوگوں کا چونکنا فطری تھا۔ یہ سب کر کے خرم اس کی نفسیاتی بیماری کو ایک کے بنیاد بنا کر اسے سیکنڈلائز ہی تو کر رہا تھا، ورنہ وہ اس قسم کی لڑکی تھی نہ ہی ان دونوں کے بیچ کوئی افیئر چل رہا تھا۔ خرم یہ ڈر محسوس نہیں ہوا تھا کہ شائستہ خالہ اس پر بھی حملہ کر دیں گی، لیکن زبین نے یہ سوال ضرور کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی لوگ اپنے فائدے کے لیے بیوقوف بناتے آ رہے ہیں،
اس طرح اسے اپنی یونیورسٹی میں زبان عام لانا صحیح نہیں ہے۔ جس نے خرم کا کچھ نہیں بگاڑا، اس کا کردار کیوں بگاڑ رہا ہے لوگوں کی نظر میں؟ اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شائستہ خالہ اس لڑکی کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا رہی تھی۔ اسے نقصان تو نہیں پہنچانے والی ہے، زوبیہ نے تفکر بھرے لہجے میں کہا۔ مگر اس لڑکے نے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو تم اسے جانتی بھی نہیں، پھر وہ اسے کیوں نقصان پہنچائیں گی؟ ہاں، میں تو واقعی سے نہیں جانتی، لیکن میں نے اسے ٹھیک طرح سے دیکھا ہی کب تھا؟ ہو سکتا ہے دوبارہ دیکھوں تو مجھے یاد آ جائے کہ میں اسے جانتی ہوں۔ جیسے جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تب مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ آپ سے مل چکی ہوں، یہ مجھے بعد میں یاد آیا تھا کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے۔ خرم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتا موبائل بج اٹھا۔ خرم اسکرین پر ہارون کا نام جگمگاتا دیکھ کر کرسی گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا، زوبیہ تم یہیں بیٹھو، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ زوبیہ کا جواب کا موقع دیے بغیر خرم اس سے خاصا دور ہٹ کر کھڑا ہو چکا تھا، اور موبائل کان سے لگاتے ہی ہارون کی دھوس بھری آواز سن کر وہ زوبیہ کو بالکل فراموش کر کے اس سے گفتگو کرنے لگا، جو کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو پکڑ لائے ہو یونیورسٹی گھمانے کے لیے، کچھ آئیڈیا بھی ہے لوگ تم دونوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے؟ واٹ ڈو یو مین؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ ہارون کی آواز میں تعجب تھا۔ جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی جانتے ہو، یہ وہی ہے جس کے میں نے ہوٹل میں نمبر لیا تھا اور نمل کو شرط میں ہرا دیا تھا۔ خرم کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا، جس میں اضافہ ہارون کی متوقع رد عمل نے کیا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تم اسے یہاں کیسے لے آئے؟ ہارون کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ تم تو جانتے ہو میرے لیے سب کچھ پاسبل ہے، بلکہ مجھے تو تم نے دیکھا نہیں ہے۔ میں اسے نمل کے سامنے لے گیا تھا۔ نمل اور اس کی دوست حیرت سے دنگ رہ گئیں زوبیہ کو میرے ساتھ دیکھ کر۔ ارے میں نے دیکھا ہے سب کچھ، کتنی دیر سے دور بیٹھے تم دونوں کا نظارہ کر رہے ہیں، آخر تنگ آ کر فون کرنا پڑا کہ تمہارا تو شاید کوئی ارادہ نہیں ہے کسی دوسرے کو لفٹ کرانے کا۔ ہارون کی بات پر خرم نے چاروں طرف متلاشی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ہو کہاں اور دور بیٹھ کر کیوں سیخ پا ہو رہے ہو؟ اور تمہیں زوبیہ سے ملاتا ہوں۔ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ویسے بھی میری سمجھ میں تو یہی نہیں آ رہا کہ تمہارا سارا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ خرم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ برائی نہیں ہے، لیکن ابھی حمید کو دیکھ کر اتنی بری طرح چیخی تھی کہ میں نے وہ حمید کو دیکھ کر چیخی تھی؟ خرم نے چونکتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تو اور کیا، تمہیں حمید کی عادت کا پتہ تو ہے، اتنی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ہو اور وہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے اترائے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ اس لڑکی کو بری طرح چیختا دیکھ کر گھبرا گیا، اور وہ اس کے سامنے جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے تم اس لڑکی کو کچھ سمجھا بجھا کر لائے ہو، اور تمہارے کہنے پر اس نے حمید کو دیکھ کر اتنی زوردار چیخ ماری ہے۔ یار تمہیں تو نمل کو جلانا ہی تھا، تو حمید کو ولن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے پہلے ہی یونیورسٹی میں کوئی عزت نہیں ہے اور تم اسے مزید مشکوک کر رہے ہو۔ ہارون کا انداز صاف مذاق کرنے والا تھا، مگر خرم حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تب ہی کہنے لگا، ہارون تم جب سب جہاں ہی بھی بیٹھے ہو فوراً میرے پاس آ جاؤ اور حمید کو ضرور لے کر آنا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس لڑکی کو کیا کہہ کر یہاں لانے میں کامیاب ہوئے ہو؟ حمید نے کچھ الٹا سیدھا بک دیا تو تمہارا اپنا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ساری ڈیٹیل تمہیں بعد میں بتاؤں گا، بس ابھی تم حمید کو لے کر فوراً آؤ، میں اسے زوبیہ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ارے یار، ہارون کے اچانک بولنے پر خرم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ حمید کو ملوانے میں تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ مجھے کیوں پریشانی ہوگی؟ میں تو ابھی حمید کو لے کر پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن تم ذرا پلٹ کر زوبیہ کی طرف دیکھو، ہم یہاں باتیں میں لگے ہیں اور وہاں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے۔ خرم نے بے ساختہ زوبیہ کی جانب پلٹا۔ وہ اس کی میز سے کافی دور آ گیا تھا، اس لیے نمل اور زوبیہ کے درمیان ہوتی گفتگو نہ سن سکا، لیکن نمل اور سنبل کو زوبیہ کی ٹیبل پر موجود دیکھ کر ہی اس کی ساری حسیات الرٹ ہو گئیں۔ وہ ہارون کو بغیر کچھ کہے فون بند کرتا تیزی سے ان کی ٹیبل کے نزدیک آ گیا۔ نمل کی پشت اس کی جانب تھی، اس لیے وہ بغیر رکے بول رہی تھی، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ضرور یہاں تمہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر لایا ہے، لیکن اس کی باتوں میں ہرگز مت آنا، بلکہ آئندہ اس سے ارے نمل کیا ہوا؟ میرے ہٹتے ہی میری بنائیاں شروع کر دیں؟
تم نے تو ابھی سے بیویوں والے طریقے اپنا لیے۔ خرم کو نمل کی باتیں زہر لگی تھیں، مگر وہ بظاہر پریشانی سے بولا۔ نمل اس کی آواز پر چونک کر پلٹی تھی، مگر اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ گویا صرف خرم کی غیر موجودگی میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے سامنے بھی زوبیہ سے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مگر خرم بڑے ہی مطمئن انداز میں چلتا میز پر بچی واحد کرسی کو گھسیٹتا نمل کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کی ایک جانب زوبیہ اور ایک جانب سنبل بھی تھیں، اور ان دونوں کے ہی چہرے ہونق بنے ہوئے تھے۔ زوبیہ تو اچھی خاصی ہراساں تھی، اس لیے خرم اسے مخاطب کرتے ہوئے بڑے مؤدب انداز میں کہنے لگا، ان سے ملو، یہ سنبل ہے، نمل کی فرینڈ، اور یہ نمل ہے، میری منگیتر۔ خرم کے تعارف کرانے پر نمل سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ خرم اپنی منگنی کو زوبیہ پر ظاہر کرے گا۔ وہ تو امید کر رہی تھی کہ خرم اس کے سامنے کسی قسم کی جان پہچان سے بھی انکار کر دے گا، جبکہ خرم کو ایسا کرنے کی ضرورت ہی کیا نہیں تھی۔ اسے کون سا زوبیہ کے ساتھ عشق لڑانا تھا اور اپنی منگنی پوشیدہ رکھنا، بلکہ اچھا ہی تھا کہ زوبیہ خرم کی منگنی کے بارے میں جان جاتی۔ نمل جانے اب تک اس کے بارے میں زوبیہ سے کیا کچھ کہہ چکی تھی۔ اگر زوبیہ سے کوئی آوارہ قسم کا انسان سمجھ رہی ہوگی تو اس کی منگنی شدہ ہونے کے متعلق سن کر تھوڑی سی مطمئن ہو جائے گی کہ جو شخص پہلے ہی انگیجڈ ہے اسے بیوقوف بنا کر کیا کرے گا۔ البتہ اس نے نمل کی مداخلت کو ایک دوسرا رنگ دیتے ہوئے اس کی کہی باتوں کا اثر زوبیہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہا، بالکل روایتی منگیتر ہے میری، مجھے کسی لڑکی کے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ ہو سکتا ہے مجھے تم سے کوئی ضروری کام ہو، اور اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ زوبیہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، البتہ وہ خرم کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ خرم کو اس سے بڑی طمانینت کا احساس ہوا تھا، گویا وہ اب بھی خرم پر بھروسہ کر رہی تھی اور نمل کے مقابلے میں خرم کا یقین کر رہی تھی، تبھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور نمل کی طرف نہیں۔ جبکہ نمل خرم کی بات سن کر چبھتے ہوئے انداز میں بولی، بکواس مت کرو خرم، مجھے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر جلنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر ایک سیدھی سادی لڑکی کو تم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرو گے تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ بات تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے تم نے خود کبھی کسی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ خرم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ نمل سمیر کی طرف اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ خرم اپنی جھون میں آتے ہوئے بول پڑا، میں یہاں زوبیہ کو بڑے ضروری کام سے لے کر آیا ہوں، میرے پاس تمہاری شک کی فطرت کو مطمئن کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر زوبیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، چلو زوبیہ، چابی کا انتظام ہو گیا ہے۔ خرم زوبیہ کو نمل کے پاس سے اٹھانا چاہتا تھا، تب ہی کہہ گیا، جبکہ زوبیہ کے پریشان چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ وہ خود نمل وغیرہ کے پاس سے اٹھنا چاہ رہی تھی۔ خرم کی طرف سے اشارہ پاتے ہی وہ کرسی گھسیٹتی ہوئی کھڑی ہو گئی، مگر نمل تب بھی بولنے سے باز نہیں آئی۔ چابی؟ کیسی چابی؟ زوبیہ، اس نے تم سے جو کچھ بھی کہا ہے سب بکواس ہے، بلکہ پیلس ہوٹل میں جب اس نے تمہارا موبائل نمبر مانگا تھا تب ہم سب وہاں موجود تھے۔ یہ صرف ایک چیلنج کے طور پر تمہارا نمبر لینے گیا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے اس وقت بھی اس نے جانے کیا کہانی سے بنائی کہ تم نے فوراً اپنا نمبر اٹھا کر دے دیا۔ اصل میں خرم نے شرط لگائی تھی کہ وہ آدھے گھنٹے میں تمہارا نمبر حاصل کر لے گا۔ نمل تیز تیز کہتی گئی۔ زوبیہ اپنی جگہ بت بن گئی تھی۔ وہ عجیب استفہامی انداز میں خرم کو دیکھنے لگی۔ خود خرم بھی چند ثانیے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ نمل کی بات کے جواب میں ایسا کیا کہے کہ زوبیہ کا مجروح ہوتا اعتماد پھر بحال ہو جائے، بھلے ہی یہ سب وقتی طور پر ہو، لیکن کم از کم اس وقت نمل کے سامنے زوبیہ اسے بری بھلی سنا کر نہ نکل جائے، ورنہ تو اسے کون سا زوبیہ کے ساتھ لمبا چوڑا افیئر چلانا تھا۔ ابھی خرم سے کوئی جواب بھی بنا نہیں تھا کہ ہارون کی آواز نے ان کو چونک کر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے خرم، کیسے ہو یار؟ ہارون کے ساتھ حمید، وکی اور نادر کو کھڑا دیکھ کر خرم بے اختیار زوبیہ کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اس نے حمید کو بلوایا ہی اس لیے تھا کہ ہارون کی بات کی تصدیق ہو سکے۔ زوبیہ نے واقعی حمید کو دیکھ کر چیخ ماری تھی، یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی، مگر اب زوبیہ پر نظر پڑتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ ہارون کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ زوبیہ بالکل فخ پڑتے چہرے کے ساتھ حمید کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے وہ پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کھڑے ہونے کی سکت نہ ہو اور وہ ابھی گر پڑے گی۔ پانی کوئی بھی زوبیہ کی طرف متوجہ نہیں تھا، کیونکہ سب نمل کے تاثرات دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے اور کسی نے تو نہیں دیکھا۔ البتہ حمید ضرور زوبیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔
یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی کہ کوئی لڑکی سے دیکھ کر بھرے مجمع میں چیخ کیوں پڑی تھی۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ اس کی شکل تو بہت اچھی ہے، پھر وہ کیوں اسے دیکھ کر ڈر گئی؟ یا تو ہارون وغیرہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ لڑکی کسی اور چیز کو دیکھ کر ڈری ہوگی، یا پھر یہ سب خرم کی کوئی سازش تھی۔ پتہ نہیں خرم اسے کیا سمجھا بجھا کر لایا تھا کہ وہ اتنی اوور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتے خوف کے سائے حمید کو زچ کر گئے تھے، مگر اس پر وہ خود بھی بوکھلا گیا جب زوبیہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ روکنے کی کوشش کے دوران ایک جانب کو لڑک گئی۔ خرم اس کی جانب پہلے ہی موجود تھا، اس نے بروقت اس کے گرتے وجود کو تھام لیا۔ یہ اور بات کہ اس کوشش میں وہ خود بھی زمین پر بیٹھ گیا، مگر زوبیہ پوری طرح سے ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نمل سنبل تو کیا، آس پاس موجود سبھی لوگ اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ زوبیہ، زوبیہ! خرم نے گھبرا کے اس کے گال پر ہلکے ہلکے تھپڑ مارے، مگر اس کی بے ہوشی میں کوئی فرق نہ آیا تو خرم سر اٹھا کر ہارون اور نادر کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ نادر اس کا سوال سمجھتے ہوئے فوراً بولا۔ خرم نے آس پاس کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی پل میں زوبیہ کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ منظر واقعی عجیب تھا۔ نمل اور سنبل تو بالکل لمبا خود سی اپنی جگہ کھڑی تھی، لیکن لوگوں کی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ خرم محض چند قدم چل کر دوسری ٹیبل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کرسی پر بیٹھے شخص نے باقاعدہ کھڑے ہو کر اپنے موبائل سے خرم اور زوبیہ کی تصویر لی تو خرم کے تیزی سے بڑھتے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ زوبیہ کی حالت کے پیش نظر وہ فوراً آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، مگر تصویر لینے والے پر نظر پڑتے ہی خرم تو کیا، اس کے ساتھ آئے اس کے سارے دوست بھی بری طرح تپ گئے تھے۔ وہ ان کی سب سے بڑے حریف گروپ کا لڑکا تھا، یعنی کہ سمیر کا دوست تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس کے ساتھ دوسری کرسیوں پر سمیر اور اس کے دیگر دوست بھی موجود تھے۔ عارف، اس پکچر کو ابھی اور اسی وقت ڈیلیٹ کر دو، خرم غرا کر بولا تو چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگا، اور اگر نہ کروں تو؟ خرم کا دل چاہا زوبیہ کو ایک طرف پھینک کر ابھی اور اسی وقت اس کی درگت بنا دے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش پر عمل کرتا۔ وکی سرگوشیانہ انداز میں خرم کے کان کے پاس منہ کر کے بولا، ارے رہنے دے یار، یہ اچھا ہی ہے کہ وہی تصویر فیس بک پر ڈال دے، تمہارا مقصد اور بھی کامیاب ہو جائے گا۔ خرم کی گویا کھوپڑی گھوم گئی، دل چاہا عارف کے ساتھ ساتھ وکی کی بھی ہڈی پسلی ایک کر دے، اور واقعی اس نے اپنی خواہش کو دبایا نہیں، بلکہ بظاہر گود میں اور زوبیہ کو وہیں زمین پر لٹا کر وکی نے بعد میں نمٹنے کا تہیہ کرتے ہوئے عارف پر پل پڑا۔ سمیر اور اس کے دوسرے دوست بھی تیزی سے کرسیاں چھوڑ کر میدان میں آ گئے، مگر خرم کے دوستوں کی ایسی کوئی غیرت نہیں جاگی۔ وکی تو باقاعدہ وہاں سے بھاگے تھے، جبکہ نادر اور ہارون بھاگے نہیں، لیکن آگے بھی نہیں بڑھے۔ چنانچہ آدھے منٹ کے بعد ہی صورتحال یہ تھی کہ خرم تن تنہا سمیر اور اس کے تینوں دوستوں کے مد مقابل تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ اس کے باوجود اس کا پلڑا بھاری تھا اور سمیر کو بری طرح تپا گیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے جوتے میں پستول رکھنے والے لوگوں میں سے تھا، مگر اس وقت وہ اس کے لیے بیکار ہو گئی تھی کہ اس میں گولیاں نہیں تھیں، ورنہ تو وہ خرم کو بھون کر رکھ دیتا۔ مگر جب حمید اور وکی کی طرح اس کے دوست میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، تب سمیر کو خالی پستول ہی نکالنی پڑی اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ خرم کو اتنا جنون ہو رہا تھا گویا پچھلے سارے حساب برابر کر دینے والا ہو، جانے کون کون سے وقت کا غصہ بھرا ہوا تھا اس کے اندر جو وہ ابھی نکالنے والا تھا۔ ایسے میں اگر عارف بھی باقی دوستوں کی طرح اسے خرم کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر چل پڑتا تو خرم تو اسے 2 منٹ میں ڈھیر کر دیتا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ خالی پستول نکال کر خرم کو ڈرا کر اس لڑائی کو یہیں روک دے، کم از کم بھرم تو رہ جاتا۔ خرم، ڈونٹ موو، سمیر نے پستول اس کی طرف تانتے ہوئے چیخ کر کہا، مگر تب تک خرم کا مکہ عارف کو زمین بوس کر چکا تھا۔ البتہ اس کا موبائل خرم کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ پوری شدت سے زمین پر مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور جسے بھانپتے ہوئے سمیر دھمکانے والے انداز میں بولا، اگر یہ موبائل ٹوٹا تو میں گولیاں چلا دوں گا۔ سمیر بڑے اعتماد سے بولا، اسے یقین تھا گولی چلانے کی نوبت نہیں آئے گی، خرم ڈر کر ابھی موبائل اس کے حوالے کر دے گا اور سمیر شاہانہ انداز میں اس کی جان بخش دے گا۔ اور واقعی اس کی دھمکی خرم کو اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ یک ٹک سمیر کو دیکھے گیا، پستول کو اپنی طرف تانے
चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वह निशाना चूकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नादिर और हारून भले ही मारपीट करने आगे नहीं बढ़े थे, मगर सूरत हाल पर इनके चेहरे भी फाक हो गए थे। खुर्रम, मोबाइल समीर को दे दो, नादिर हकला कर बोला, मगर खुर्रम के अंदाज में कोई फ़र्क नहीं आया। मोबाइल को पटकने के लिए अपना हाथ सर से ऊपर लेकर गया था। समीर के धमकाने पर इसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक़ रह गया और आसपास जमा मजमे की सांसें भी इसके हाथ के साथ रुक गईं। नमर और संबल तो इसी वक्त ज़ुबिया के नज़दीक चली आई थी जब खुर्रम ने इसे एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया था। नमर ने इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया था और इसे जगाने की कोशिश करने लगी थी। बीच बीच में वो खुर्रम वगैरह की तरफ देख लेती जबकि संबल इसके करीब ज़मीन पर बैठ तो गई, लेकिन इसकी तवज्जो पूरी तरह से खुर्रम की ही जानिब थी। नमन ने जब ज़ुबिया को मुकम्मल तौर पर बेहोश पाया, तब हरासा होकर इसने सुंबल की तरफ देखा और सुंबल दम बखुद देखकर वो बेख्तियार खुर्रम को देखने लगी, जहाँ का मंजर इसे भी साकित कर गया था। खुर्रम, मैं कह रहा हूँ, मोबाइल मुझे दे दो। गोया गोली चलाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, समीर ने दांत पीसते हुए कहा। इसे खुर्रम का बगैर हिले जुले बिला वजह वक्त ज़ाया करना सख्त नागवार गुजर रहा था। अगर इसकी पिस्तौल में गोली होती तो अब तक इसे वाकई जान से मार चुका होता, भले ही बाद में इसका जो भी हशर होता। इस वक्त इसे खुर्रम का अकेले इन सब पर हावी होना इतना बुरा लगा था कि यूनिवर्सिटी में अपना रोब बरकरार रखने के लिए वो बगैर नतीजे की परवाह किए खुर्रम को कत्ल करने के लिए तैयार था। लेकिन खुर्रम का मुजस्समा बन जाना इसे फिक्रमंद कर गया था कि अगर अब भी इसने मोबाइल नहीं दिया तो गोली नहीं चला सकता। फिर वो करेगा क्या और इसकी इज्जत क्या रह जाएगी। फिर जिसका समीर को डर था वही हुआ। खुर्रम ने बड़े बेखौफ अंदाज में बराह रास्त समीर की आंखों में देखते हुए मोबाइल को ज़मीन पर दे मारा। मजमे में एक साथ कई चीखों की आवाज़ें निकलीं। सभी को यकीन था कि अब समीर एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर गोली चला देगा। नादिर ने तो बाकायदा खुर्रम खुर्रम चिल्लाना शुरू कर दिया था, मगर खुर्रम हनूस समीर के सामने ऐसे डटा खड़ा था जैसे मारता है तो मारो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। समीर पल भर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया। इसकी समझ में नहीं आया अब वो क्या करे। अपनी बेबसी पर इसे ताव आ रहा था। इसका चेहरा और आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गईं, जिसे देखकर सारे मजमे को यही लगा क्या वो गोली चलाने वाला है। इनमें से एक सुंबल थी जो एक जिंदा जीते जागते इंसान को अपने सामने कत्ल होता देखने के ख्याल से ही हवास बाख्ता होकर चिल्ला पड़ी थी, नहीं नहीं समीर, नमल तुम इसे रोकती क्यों नहीं। संबल का अंदाज बिल्कुल बेसाख्ता था। वो बदस्तूर समीर को देखते हुए नमल का बाजू पकड़ के चिल्ला रही थी। नमल भी एक तरह से खौफ के जेर असर दंग रह गई थी। ऐसे मंजर फिल्मों में लाख बार भी देखे हों, मगर हकीकत में देखना बड़ा सुहान रूह होता है। इसकी समीर और खुर्रम दोनों में से कोई दिली और जज्बाती वापसी नहीं थी, मगर खुद यही चाहती थी कि समीर बस रुक जाए, लेकिन वह सुंबल की तरह जुबान से कुछ नहीं कह सकी। बस पथराए हुए अंदाज में सब कुछ देख रही थी। जिसकी ज़िंदगी खुदा ताला ने रखी हो, इसे कौन मार सकता है। समीर की पिस्तौल हमेशा भरी हुई होती थी, मगर अपने निशानेबाजी के शौक़ के बाइस वो कल ही से खाली कर चुका था और महज अपनी लापरवाही की वजह से आज लोड करना भूल गया था, जिसके नतीजे में वो खुर्रम पर गोली ना चला सका। अलबत्ता सुंबल की चीख ने इसकी मुश्किल आसान कर दी और वो जो यहाँ से भाग जाने की सोच रहा था, दिल ही दिल में सुंबल का शुक्र गुजार होते हुए पिस्तौल पुश्त की जानिब ले जाकर पैंट में फंसाते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, जाओ, क्या याद करोगे। गर्लफ्रेंड की दोस्त की खातिर आज तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, वरना। समीर ने सिर्फ अपने जले दिल के फफूले फोड़ने के लिए अपने गोली ना चलाने की सफाई दी थी, मगर इसकी बात खुर्रम तो क्या, नमल को भी तीर की तरह लगी थी। इसका दिल चाहा वह भी चीख चीख कर इस बात की तरदीद कर दे, मगर वो शर्मिंदगी के मारे अपनी जगह से हिल तक ना सकी। जबकि खुर्रम का दिल चाहा इस बात पर समीर की ही पिस्तौल से इसी को ख़त्म कर दे। अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए वो समीर की जानिब बढ़ा भी था, मगर सुंबल के उठकर बीच में आ जाने पर इसके कदम रुक गए। खुर्रम, प्लीज़ छोड़ दो ये सब, इस वक्त ज़ुबिया को अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। समीर खुद भागने के लिए पर तोल रहा था। खुर्रम को सुंबल की जानिब मुतवज्जा होता देखकर वो बर्क़ रफ्तारी से मंजर से हट गया। खुद खुर्रम भी सारी बातें जहन से झटकता बेसुध पड़ी ज़ुबिया की तरह बढ़ गया। माहौल साफ होता देखकर नादिर और हारून भी हरकत में आ गए और खुर्रम के पास चले आए। तुम ठीक तो हो ना, हारून ने फिक्रमंदी से पूछा, मगर खुर्रम ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा।
वो जल्द अज जल्द सूबिया को अस्पताल ले जाना चाहता था। वो इसके इरादे को भांपते हुए नमल तेजी से बोली, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? खुर्रम ने एक नज़र इस पर डालते हुए तब कर पूछा। इसे यकीन था नमल इस खतरे के पेश नज़र इसके साथ जाना चाहती है कि खुर्रम ज़ुबिया को की बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए जाने इसके साथ क्या कर डाले, और इसका शक वाकई दुरुस्त था। नमल ज़ुबिया तन तनहा खुर्रम के साथ जाने के हक़ में नहीं थी, क्योंकि ज़ुबिया बिल्कुल भी होश में नहीं थी। लेकिन ये नमल ये सब ज़ुबान से नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो सोच रही थी कि क्या कहे। कभी नादिर इसकी हिमायत करते हुए तेज़ी से बोला, हाँ हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है नमल, तो क्या सुंबल को भी साथ चलना चाहिए? इस लड़की को इसके घर ड्रॉप कर देते हैं, इसके घर वालों से ये दोनों बात कर लेंगे। नादिर तायदी अंदाज में हारून को देखने लगा तो इसने भी आंख के इशारे से खुर्रम को मौके की नज़ाकत का एहसास दिलाने की कोशिश की। खुर्रम दिल ही दिल में भिन्ना कर रह गया, मगर ज़ुबान से कुछ नहीं बोलना। जानता था इस पर बहस करना बेकार है, नमल मानेगी तो नहीं, इतना वक्त ही ज़ाया होगा। अलबत्ता गाड़ी के करीब पहुंचने पर जब नादिर ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला तो खुर्रम दो टोक अंदाज में बोला, तुम्हें साथ चलकर खामोश तमाशाई बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमल और सुंबल के सामने खुर्रम का ये लब व लहजा नादिर को सुबकी का एहसास दिलाया गया था। तभी वो खामोशी से एक तरफ हट गया। कुछ कहकर वो खुर्रम को अपनी मज़ीद तज़लील का मौका नहीं देना चाहता था, और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी के तर्जुमानी करते हुए हारून ने भी साथ चलने का कोई इरादा सिरे से किया ही नहीं। इसे कौन सा अस्पताल लेकर जाएंगे? ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। गाड़ी की पिछली सीट पर ज़ुबिया का सर अपनी गोद में रखते हुए सुमल अपनी आदत के मुताबिक बुरी तरह परेशान होकर बोली, मगर खुर्रम ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से गाड़ी पार्किंग से निकालने के लिए रिवर्स करने लगा। ये बेहोश क्यों हो गई? अगर किसी कमज़ोरी वगैरह से चक्कर आए थे तो अब तक तो इसे होश में आ जाना चाहिए था। नमल, तुमने तो पानी के छींटे भी मारे थे इसके मुंह पर, फिर भी सुंबल इसकी बेहोशी तवील होती देखकर अब रुहासी होने लगी थी। फिक्र तो नमल और खुर्रम को भी हो रही थी, मगर वो दोनों सुंबल के मुकाबले में ज़्यादा हौसले वाले थे, कभी ज़ब्त किए बैठे थे। अलबत्ता सुंबल के सवाल पर नमल खामोश ना रह सकी। मुझे तो लगता है ये खुर्रम के दोस्तों को देख कर डर गई है। तुमने अपने दोस्तों के बारे में ऐसा क्या कहा था? इसके वो इन्हें देखते ही चीख पड़ी। नमल ने बड़ी संजीदगी से पूछा, मुझे क्या ज़रूरत है अपने दोस्तों के बारे में कुछ ऐसा कहने की कि कोई इनसे खौफजदा होकर बेहोश हो जाए? खुर्रम का मूड तो पहले ही ख़राब था। नमल का मशकूक अंदाज देखते हुए भी एक लफ्ज़ चबा कर बोला, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कितने दोस्त हैं? वो तो आज नज़र आ ही गया। ऐसे में अगर ज़ुबिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोलना पड़ा तो ये तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? नमल का लहजा तंज़ियत नहीं था, वो हकीकत पसंदी से बोल रही थी। खुर्रम के लिए इंकशाफ कोई नया नहीं था, इसे पहले ही इल्म था। साथ बैठकर हंसी मजाक और टाइम पास कर लेने वाले इसके नाम और नहाद दोस्तों में से एक भी ऐसा नहीं था जो इसके बुरे वक्त में काम आ जाए। लिहाजा वो नमल के बात के जवाब में खामोश ही रहा, जिसे देखते हुए नमल ज़िंदगी में पहली बार बड़ी रसानियत से इससे मुखातिब हुई। खुर्रम, ज़ुबिया के साथ ये मत करो, और ये बहुत मुख्तलिफ लड़की है, बहुत डरपोक, बहुत खामोश तबा और बहुत कमज़ोर असाब की तन्हाई पसंद है। तुम कह रहे थे मैं भी लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों में से हूँ। तुम्हारा इशारा अगर समीर की तरफ है, तुम खुद देखो समीर और ज़ुबिया को में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम इससे समीर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? क्या तुम ज़ुबिया को जानती हो? खुर्रम ने बैक व्यू मिरर से नमल को देखा, जिसकी नज़र ज़ुबिया के बेसुध पढ़े वजूद पर जमी थी। हाँ, हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। नमल साफ गोई से बोली, जभी तुमने मुझे इसके पास नंबर लेने भेजा था ताकि मैं शर्त जीत ही ना सकूं। खुर्रम बर्जिस्ता बोला, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी इसे जानते हो, इसलिए इसका नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इनकार मत करना खुर्रम, यहाँ ना तुम्हारे दोस्त हैं ना यूनिवर्सिटी के फजूल स्टूडेंट्स जो मोबाइल में तुम्हारा एतराफ़ रिकॉर्ड करके फेसबुक पर डाल देंगे। नमल इतने मफसूस से बोली कि खुर्रम का दिल चाहा वाकई एतराफ़ कर ले कि इसने ज़ुबिया की कमज़ोरी को जानने का फ़ायदा उठाते हुए इसका नंबर हासिल किया था, मगर क्या करता, आदत से मजबूर था। किसी भी तरह से ख़ुद को इतना डाउन करना इसे मंजूर नहीं था। अपने क्रेडिट पर एक कामयाब ऑपरेशन को हकीकत बयान करके एक आम से
ट्रैक नहीं बना सकता था, लेकिन वो इसके यकीन को झुठला भी नहीं सका, जबकि इसकी खामोशी को महसूस किए बगैर नमल की बात पर सुंबल कुछ चौंकते हुए बोली, जब हम लोगों की क्लासेस नई नई स्टार्ट हुई थी तब आपने हमारी क्लास में आकर एक लड़के के मोबाइल छीन कर तोड़ दिया था। क्या इसने भी कोई पिक्चर या वीडियो बना ली थी? और इसके इतने महंगे मोबाइल का यह हशर हुआ था। समीर ने पहले दिन तुम लोगों के साथ जो मजाक किया था, इसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर इसने तो डाली थी। तुम लोगों ने नहीं देखी क्या? खुर्रम सपाट लहजे में बोला, नहीं, क्या ऐसी कोई मूवी बनी भी थी? सुंबल ने चंबे से कहा, बनी भी थी और सबने देखी भी थी। सबसे ज़्यादा कमेंट्स तुम तीनों पर थे। खुर्रम बेजारी से बोला। सुंबल हैरानी से नमल को देखने लगी, जो दानिस्ता खामोश रही। अगर समीर ने अपने दोस्तों की तस्वीर लेने पर जिस तरह इसका साथ दिया था, वो नमल को सख्त नागवार गुजरा था। हरचंद के और समीर के लिए कोई एहसासात नहीं रखती थी, ना ही इससे कोई उम्मीद वाबिस्ता किए बैठी थी, मगर इसकी हरकत ने नमल को मायूस ज़रूर किया था। चुनाचा इस वक्त तो इसकी हिमायत करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। फिर जाने क्यों इसे खुर्रम की बात सही लग रही थी। क्यों मजाक इन लोगों के साथ खुर्रम और इसके दोस्तों के बजाय समीर उसके गैंग ने किया होगा। शायद इसलिए कि कोई ऐसी हरकत नहीं थी जिस पर पर्दा डाला जाए। फर्स्ट ईयर को बेवकूफ़ बनाना एक आम सा रवाज बन चुका है। सीनियर्स को तो डंके की चोट पर सब करते हैं। फिर भला खुर्रम को समीर का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल जो भी था, नमन ने खामोश रहना मुनासिब समझा। कुछ ही देर में वो तीनों शहर के जाने माने अस्पताल में ज़ूबिया को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर के जवाब ने इन तीनों की फिक्रों को दूर कर दिया। बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाने की वजह से बेहोश हो गई हैं। अभी तो मैं ड्रिप लगवा रहा हूँ, वैसे कि खाने पीने का ख़ास ख्याल रखा जाए। ड्रिप लगने में 3-4 घंटे तो लगेंगे। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, वरना ये वो परेशान हो जाएंगे। नमन ने खुर्रम को देखा। मेरा इसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। इसके बैग में देखो, मोबाइल में इसके घर का नंबर वगैरह होगा, तुम ही बात कर लेना। खुर्रम ने मुकम्मल लाताल्लुक़ी ज़ाहिर कर दी। और वाकई बिलाल अख्तर का नंबर पापा के नाम के साथ सेव था। नमल ने इनसे बात करके ज़ूबिया के अचानक बेहोश हो जाने की इतला बाकी सारी जुज़ियात बताए बगैर दे दी तो महज 15 मिनट में सीधा अस्पताल पहुंच गए। नमल और सुंबा से मिलकर वो खासे हैरान लग रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी बेटी की भी लड़कियों से लैक नुमा दोस्ती है, जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी गई थी। दरअसल नमल और सुंबल ने यही कहा था, स्कूल के ज़माने में साथ हुआ करती थी। और ये तफसील बताने से तो वो पहलू तही कर गई कि इनके बीच मामूली बातचीत भी नहीं थी, जबकि खुदा एक तरफ तमाशाई बना रहा। किस कदर सच्चाई के साथ ज़ूबिया का झूठ खप गया था कि इसकी कॉलेज की कुछ लड़कियों के बहन भाई जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ के माहौल की तारीफ़ करते हैं। ज़ूबिया वहाँ जाकर इन तबसरों का जायज़ा लेना चाहती है। नमल और सुंबल से बात करके बिलाल अख्तर को यही लगा था कि ज़ूबिया से इनकी दोस्ती नहीं है, मगर इतनी बातचीत ज़रूर है कि वो एक दूसरे का मिजाज जानती हैं। और ज़ूबिया की फितरत को मद्देनज़र रखते हुए इन दोनों ने इसे फेस्टिवल वाले दिन यूनिवर्सिटी आने का मशवरा दिया होगा, ताकि वो अपने एडजस्ट होने का या ना होने का फ़ैसला ज़्यादा आसानी से कर सके। ये सारे अंदाजे बिलाल अख्तर के खुद साख्ता थे। उन्होंने एक भी तस्दीक नहीं की थी। ज़ूबिया को बेहोश देखकर वो परेशान हो गए थे और ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे थे। जब वो तीनों जाने लगे तब अचानक उन्होंने चौंकते हुए खुर्रम को मुखातिब किया, मुझे लगता है तुमसे मिल चुका हूँ। बिलाल अख्तर का लहजा खोया खोया सा था। जी बिल्कुल, मैं फरकान हसन का बेटा हूँ। खुर्रम ने एक चटती सी नज़र नमल पर डालते हुए कहा, ओह आई सी, कैसा लग रहा है अपने नए घर में रहना? बिलाल अख्तर खुशदिली से बोले, हूँ, घर नया लगता ही नहीं, ऐसा लगता है हम हमेशा से यहीं रह रहे हैं। खुर्रम ने पूरी सच्चाई से कहा। बिलाल अख्तर ने कहा तो खुर्रम और इन्हीं जुमलों पर बोलता इनसे मुसाफा करता आगे बढ़ गया। नमल और सुंबल भी इसके साथ ही आगे बढ़ गई। हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दो, हम वहाँ से घर चले जाएंगे। खुर्रम के आगे बढ़ते कदम नमल की आवाज़ पर यकलख्त रुक गए। घर ही जाना है तो यूनिवर्सिटी जाने की क्या ज़रूरत है, मैं घर छोड़ देता हूँ, खुर्रम ने तल्खी से कहा। इसकी यह खा की खुददारी खुर्रम को इस वक्त जहर लगी थी। मेरी गाड़ी वहीं रह गई है, फिर मेरा और सुंबल का घर अलग अलग है, तो रिक्शा करके यूनिवर्सिटी चली जाओ ना। कि इतना भी एहसान लेने की क्या ज़रूरत है कि मैं यहाँ से वापस तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर जाऊँ? खुर्रम बुरी तरह चिढ़ कर बोला। इसके मिजाज पर पहले ही झुंझलाहट सवार थी। इस पर नमल की बातें तब कर रह गया था। बात तो इसने
तंजिया कही थी, मगर नुमर वाकई सोच में पड़ गई। दोपहर का वक्त था, अच्छी खासी चहल पहल थी। वो और सुंबल आराम से रिक्शा में जा सकती थी, बल्कि गाड़ी भी यूनिवर्सिटी से लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक दिन की बात थी, सुंबल के वालिद भी इन्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर सकते थे। आइडिया तो अच्छा, बहुत अच्छा है, चलो आओ सुंबल। नमल ने एक ही पल में सब सोचकर अगले पल कदम गेट के साथ कतार से खड़ी रिक्शा की तरफ बढ़ा दिए। खुर्रम पहले तो समझा ही नहीं कि वो अचानक कहाँ चल पड़ी। फिर से रिक्शा वाले से बात करके देखकर पहले तो खुर्रम हैरान हैरान साकित सा इसे देखता रहा। फिर जब दोनों इस रिक्शा में सवार होकर इसके सामने से गुजरती चली गई, तब खुर्रम भी नहाता हुआ और पाँव पटकता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। अभी वो गाड़ी में बैठा ही था कि इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर विक्की का नंबर देखकर दिल तो चाहा कि कॉल कट कर दे। वैसे भी इस वक्त इसे बेतहाशा थकन हो रही थी। इसका दिल बिस्तर पर लेट कर सोने का चाह रहा था। ऐसे में भला विक्की से बात करने की ख्वाहिश कैसे हो सकती थी। फिर भी इसने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। तवक्का के ऐन मुताबिक वो इसकी तरफ से गैर मामूली फ़िक्र का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर खुर्रम ने इसे फ़ौरन ही झिड़क दिया। इतनी परवाह थी मेरी तो इस वक्त मुँह छुपा कर क्यों भाग गए, जब मैं अकेला इन सब से लड़ रहा था। विक्की जैसे ढीठ इंसान पर तानेबाजी का क्या असर होता। वहाँ आए बाएं शाय करके असल मुद्दा पर आ गया। यार, ये ज़ूबिया तो बहुत ही हसीन लड़की है। मैंने उस दिन होटल में इसे ठीक से देखा ही नहीं था। क्या चीज़ है यार, बकवास बंद करो। मेरा दिमाग इस बार पहले ही घुमा हुआ है। खुर्रम फ़ोन काटने वाला था कि विक्की तेज़ी से कहने लगा, दिमाग तो यूनिवर्सिटी में सबका घूम रहा है। एक तो तुम्हारे साथ इसे देखकर सब हैरान रह गए हैं, फिर दूसरे जिस तरह वो हमीद को देखकर खौफजदा होकर बेहोश हुई है, इस पर तो तमाम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। एक सनसनी फैली हुई है, कुछ कह रहे हैं ये ड्रामा था। क्या इसने कुछ बताया कि वो हमीद को देखकर क्यों चीखी थी। विक्की के लहजे में बिला का तजस्सुस था। नहीं, कुछ नहीं बताया, और अगर बताया भी होता तो मैं तुम्हें कुछ ना बताता। सुन लिया और ख़ुद कुछ सुनना है, खुर्रम ने जमे हुए अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया, बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर दिया ताकि अब मज़ीद कोई इसको परेशान ना कर सके। हालांकि इसने खुद ही अपने आप को इतना परेशान कर लिया था कि अब मज़ीद किसी की ज़रूरत नहीं थी। ये सवाल तो खुद इसके अपने जहन में उठ रहा था कि ज़ूबिया सिर्फ हमीद को देख कर ही दोनों बार खौफज़दा क्यों हुई। क्या इसे वाकई कुछ नज़र आता है या ये सिर्फ इसकी नफसियाती बीमारी है। वो ये समझने से कासिर होने लगा। इसके सवाल को हल करने का मुसम्मिम इरादा कर चुका था।